اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کے آئی ہوں جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہ آپ اکثر پڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ ہے درود شریف، اور سب سے آسان جو درود شریف ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود شریف کی کتنی اہمیت ہے، آئیے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، سمجھ لیں کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پھر فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندی کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، سب سے آسان درود شریف ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ اگر دن میں 313 بار درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت درود شریف میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مختصر درود شریف ہے جو 1 سیکنڈ میں ادا کیا جا سکتا ہے، صرف 1 سیکنڈ میں۔ اس حساب سے 313 مرتبہ درود شریف صرف 5 سے 6 منٹ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل نارمل سپیڈ ہے۔ اگر انسان تیز پڑھے تو اور بھی جلدی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم چیک کریں تو ایسے 5 منٹ ہمیں دن میں کئی بار ملتے ہیں، مگر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ماہ مبارک کو درود شریف کی برکت سے، کثرت درود شریف کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ درود شریف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات کا زینہ ہے، قرب خداوندی کا آئینہ ہے، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دل کی طہارت ہے، بلاؤں کا تریاق ہے، روح کی مسرت ہے، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو بے شمار بھلائیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو روزانہ 303 مرتبہ درود پاک پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ تو درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود و سلام ایک منفرد وظیفہ ہے، بے مثل عبادت، عظیم الشان دعا اور قطع القبول عمل ہے۔ یہ قرب خداوندی اور قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی عبادات اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جو کسی کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ عبادت اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے شروع ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا درود شریف کیا ہے؟ درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے۔ دراصل درود شریف ایک عبادت بھی ہے، یہ ایک دعا بھی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بڑی قبولیت رکھتی ہے، مانگنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کا جب جی چاہے اور جتنی چاہے رحمتیں حاصل کر لے۔ تو درود شریف ایک نہایت ہی آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے انسان کو بلا تکلیف صرف منافع ہی منافع ملتا ہے۔ جو درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ عطا آپ کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہے آپ جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کیجیے۔ درود شریف کا سفر جاری رکھیں، یہ چاہتوں کا سفر ہے، یہ راحتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے، یہ عطا کا سفر ہے، یہ کرم کا سفر ہے، یہ سخا کا سفر ہے، یہ بھرم کا سفر ہے، بلکہ یہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ زیادہ نہیں تو روزانہ صرف 10 منٹ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا۔ دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے، اور اللہ پاک جی کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے روح پر، دل پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں بھی باقی رہتی ہے۔ تو درود شریف کی تعداد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پھول کی پتیاں، جتنی زیادہ پتیاں ہوں گی اتنا ہی پھول خوشنما، دلکش اور دل فریب ہوگا۔ پھول کی تمام پتیاں مل کر ایک خوبصورت خوشبو پیدا کریں گی۔ اسی طرح ہر درود شریف کی اپنی خوشبو ہے۔ جتنا درود شریف کی تعداد اضافہ ہوگا اتنی ہی پھول کی پتیاں بڑھتی جائیں گی، اتنی زیادہ خوشبو ہوگی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار اقدس میں ایک پھول بیچتے ہیں یا کروڑوں پھول بیچتے ہیں۔ یہ آپ تک ہے کہ آپ کتنے گلدستے بناتے ہیں۔ اگر ہماری تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے گزر جائے تو دیگر احسانات سے قطع نظر محض اس ایک احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کے بدولت ہم اندھیروں سے روشنی، جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور، کفر کی دلدل سے ایمان کی حسین وادی اور شرک کے جہنم کدے سے توحید کے بیشت سار میں آئے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیم کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے۔ درود شریف میں سب سے افضل صیغے وہ ہیں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، جن میں سب سے مشہور درود ابراہیمی ہے، جسے دنیا بھر کے مسلمان زمین کے چپے چپے پر ہر روز 5 نمازوں میں بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ یہ صیغہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوا ہے۔ اس میں درود کا صیغہ ہونے کے علاوہ اضافی خوبی یہ ہے
کہ اس کا ہر لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھول بن کر جڑا ہے۔ جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری زبانوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہو جاتی ہے۔ تو درود ابراہیمی کے مختلف اور سیغے بھی صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ درود ابراہیمی کے بعد سب سے افضل درود شریف کے وہ سیغے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، لیکن آپ پر درود بھیجنے کے لیے یہ قید اور شرط نہیں ہے کہ صرف آپ کے بیان فرمودہ کلمات اور سیغے ہی میں درود بھیجا جائے۔ افضلیت اپنی جگہ، مگر یہ واجب اور شرط کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ امت میں کئی حضرات نے محبت اور عقیدت میں ڈوب کر ایسے ایسے سیغوں میں درود بھیجا ہے کہ ان الفاظ سے درود بھیجتے ہوئے خود اپنی زبان کے بوسے لینے کو جی چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ درود شریف کی کثرت سے اللہ جل شانہ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو کہ ہم درود میں اللہ سے رحمت مانگتے ہیں وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری یہ دعا یعنی درود شریف مسترد ہو۔ وہ یہ دنیا کی یہ واحد دعا ہے جس کے مسترد ہونے کا امکان بالکل صفر ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اس دعا کے مسترد ہونے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بات بعید لگتی ہے کہ وہ ہماری دعا کا پہلا حصہ بھی منظور فرما لے، آخری حصہ بھی منظور فرما لے، مگر درمیان کا حصہ مسترد فرما دے۔ تو مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو کم از کم ایک بار درود شریف بھیجنا فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ واجب قرار دیا، پھر ہر بار درود بھیجنے کو مستحب قرار دیا۔ لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ مستحب بھی وہ مستحب ہے جس سے محروم رہنا کوئی حقیقی امتی گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے ہر بار درود شریف بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر تیسرے قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام اس نئے عمل سے حیران تھے، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ نئی بات دیکھنے میں آئی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنے لیے جنت واجب نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین جب میں نے دوسرے پائیدان پر پاؤں رکھا جو جبرائیل امین نے کہا اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ خرید سکے۔ میں نے کہا آمین جب میں نے تیسرے پائیدان پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر جمیل آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ دیکھیے کتنی بڑی محرومی اور سکہ بند بد نصیبی ہے جس انسان کے لیے بد دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دیا، اور اس بد دعا پر آمین حضرت رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی بولے، پڑھے یا سنے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ویسے تو بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات اور سلام بھیجا کرو۔ دیکھیں آیت کی روشنی میں ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنی محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا مہربانیوں اور آپ کے لاتعداد احسانات کا تقاضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ہے کہ ہم ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اگر ہماری تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے گزر جائے تو دیگر احسانات سے قطع نظر محض اس ایک احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بدولت ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف آئے، کفر کے دلدل سے ایمان کی حسین وادیوں میں آئے، اور شرک کے جہنم کدے سے توحید کے بہشت زار میں آئے۔ تو زیادہ نہیں، روزانہ صرف 10 منٹ بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو صرف زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح آپ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو آپ اتنا پھیلائیں کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔